السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ دوستوں، جن لوگوں میں اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے وہ ہر معاملے کے پس منظر میں کسی نہ کسی اچھے یا برے شگون کو تلاش کرتے ہیں۔ اس سوچ کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے اور بہت سوں کو لکی۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی منحوس ہوتا ہے اور نہ کوئی خوش قسمت، بلکہ یہ محض سوچنے کا فرق ہے۔ جس کا یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بہت منحوس کار تھی۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا وجود نہ ہوتا تو براہ راست 16 افراد کی موت واقع نہ ہوتی اور شاید پہلی جنگ عظیم بھی نہ ہوتی۔ اس کار میں اس قدر نحوست تھی کہ جس نے بھی اسے ہاتھ لگایا وہ برباد ہوا، اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ خود ہی اسے جان بوجھ کر گلے لگاتے رہے اور موت سے دوچار ہوتے رہے، اور آخر کار اس کار کی تباہی بھی بہت انوکھے انداز میں ہوئی۔ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لگژری کار تھی جس میں 6 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور اسے یوگوسلاویہ کے شاہی جوڑے کے لیے ایک بار پھر تزئین و آرائش کے مرحلے سے گزارا گیا تھا۔ اس کار میں بیٹھ کر آرک ڈیوڈ، فرانز فرڈینینڈ اور ٹچز آف ہومبرگ موجودہ بوسنیا ہرزگووینا کے دارالحکومت سراجیوو کی سیر کرنا چاہتے تھے، اور یہ سیر انہیں بہت مہنگی پڑی کیونکہ اس کے بعد وہ کسی بھی مقام کی سیر کے قابل نہ رہے۔ یہ 18 جون 1914 کی بات ہے کہ اس دن سراجیوو کا موسم بہت اچھا تھا اور شاہی جوڑا اس سہانے موسم کا لطف لینا چاہتا تھا، مگر ایک قباحت تھی، موسم میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر سیاسی کشیدگی ان دنوں غیر معمولی شدت اختیار کر چکی تھی، اور اسی لیے مشیروں نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح ایک ایسے شہر میں سیر سپاٹا خطرے سے خالی نہ ہوگا جہاں یوگوسلاویہ کے حکومت اور شاہی خاندان سے بغض رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ مگر شہزادہ فرڈینینڈ اپنے موڈ اور مزاج کا انسان تھا، اس کا جی سیر کرنے کو چاہ رہا تھا، اس لیے وہ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑا۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا کہ اگر وہ جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سرکاری قیامگاہ میں رہیں۔ وہ تنہا بھی سیر کرنے کو جانے کے لیے تیار تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سیر کو جائے اور چاروں طرف خطرات کے بادل منڈلاتے دیکھ کر بھی محافظ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ دونوں نے کار میں اس پیارے سے شہر کا سفر شروع کیا۔ ان دنوں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، یورپ میں سیاسی کشیدگی اپنی تمام منطقی حدود کو چھو چکی تھی، اور اب کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینے والی جنگ شروع ہونے کے لیے محض ایک بہانہ درکار تھا، اور یہ بہانہ اس دن معرض وجود میں آ گیا۔ اور اس بہانے اس طرح ورز وجود میں آیا، چند باغی نوجوان آرک ڈیوڈ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اس منصوبے کے بارے میں شاہی جاسوسوں نے آرک ڈیوڈ کو پہلے سے آگاہ بھی کر دیا تھا، مگر وہ اس معاملے کو دل پر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی آئی ہوئی تھی، اس لیے ٹالے نہ ٹلی، اور ٹلی تو جان لے کر ٹلی، ہونے کو ٹال بھی کون سکتا ہے۔ شاہی جوڑا کار میں سیر کو نکلا۔ کار بڑے مزے سے چل رہی تھی، پیچھے گھوڑوں پر محافظ بھی تھے۔ یہ شہر سبزے کی آماج گاہ تھا، اس کی ہریالی پورے خطے میں مشہور تھی، اور شہزادے کو اس کی یہ قدرتی خوبصورتی ہی کھینچ کر یہاں تک لائی تھی۔ اتنے خوبصورت شہر میں کوئی باغی بھی رہتا ہوگا، اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ شاہی جوڑا جہاں سے گزرتا لوگوں کی دل آویز مسکراہٹ ان کا استقبال کرتی، اور وہ بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتے، اور یوں تھوڑی دیر سیاسی محرومی کے اسیروں کو یہ جواب ملتا کہ اس ملک کا اگلا فرمانروا ان سے پیار کرتا ہے۔ ایک سڑک پر کسی نے کار کو نشانہ بنا کر ایک بم اچھال دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے دونوں کی خوش قسمتی کہ کار کے بونٹ سے ٹکرا کر بم سڑک پر پھٹ گیا اور 4 محافظ صرف زخمی ہوئے۔ شاہی کار رک گئی۔ شہزادہ نے اتر کر محافظوں کے زخموں کا جائزہ لیا اور انہیں اسپتال
روانہ کرنے کے بعد اپنا سفر از سر نو شروع کیا۔ سب کے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی۔ فرانز فرڈینڈ اپنی زندگی سے کھیل رہا تھا اور اس پر سب کے چہروں سے خوف چھلک رہا تھا، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے زبان کھول سکتا۔ ڈرائیور شہر کے چپے چپے سے واقف تھا، مگر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ کار کو شہر کے ایک حصے میں لے گیا جو آگے جا کر بند ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں سیکورٹی کا معقول انتظام نہیں تھا اور اسی ایک فیکٹر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں باغی پہلے ہی گھاٹ لگا کر بیٹھے تھے۔ ان باغیوں میں آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے علاوہ ایک مسلم نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ سب وطن پرست تھے اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ ان میں ہر ایک کی ذمہ داری کا تعین پہلے کر دیا گیا تھا تاکہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو اور شاہی جوڑے کو اس دنیا سے رخصت کرنا آسان ہو جائے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ شاہی جوڑے کو قتل کرنے کا پروگرام راتوں رات طے پایا تھا۔ یہ گروپ 2 سال سے اس منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ حکومتی حلقوں کو ان کی بہت سی سرگرمیوں کا علم تھا اور چند ارکان کو گرفتار بھی کیا جا چکا تھا، مگر اس کے باوجود پورے گروپ کا سراغ لگانے میں حکومت ناکام رہی تھی۔ یہ لوگ زیر زمین سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، انہیں بہت تیزی سے ٹھکانے بدلنے پڑتے تھے۔ اس دن ایسا لگتا تھا جیسے مقدر ان کے ساتھ ہے اور ہر کام بڑی آسانی سے بنتا جا رہا تھا۔ ایک طرف قسمت ان پر مہربان تھی اور دوسری طرف شہزادہ بھی بڑی خوشی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر مشورے کو مسترد کر رہا تھا، اور اس پر اس کے محافظ اور عملے کے دیگر افراد سخت پریشان تھے۔ انہیں یقین تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ڈرائیور کی مہربانی کہ جب کار ایک بڑی مگر بند گلی میں پھنس گئی تو وہاں چھپے ہوئے باغیوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ محافظ پیچھے رہ گئے تھے، انہیں شہزادے کی کار تک آنے میں کم از کم 4-5 منٹ تو لگنے ہی تھے۔ اس سے اچھا موقع بھلا کب مل سکتا تھا؟ ایک نوجوان نے جب دیکھا کہ وہ کار سے بہت قریب ہے اور کود کر اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے تو اس نے بڑی پھرتی سے کار کے بونٹ پر چڑھ کر انتہائی قریب سے آرک ڈیوڈ کو کئی گولیاں سینے میں داغ دیں اور دوسرے ہاتھ میں تھامے ہوئے پستول سے اس نے ڈچز آف ہومبرگ کو بھی نشانہ بنایا۔ شہزادے اور شہزادی کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ گولیاں بہت قریب سے داغی گئی تھیں۔ اس قدر قریب سے گولیاں کھا کر کون زندہ رہتا ہے؟ جب تک محافظوں نے اس نوجوان کو قابو میں کیا تب تک شاہی جوڑا دم توڑ چکا تھا۔ شہزادے اور شہزادی کی موت نے پورے یورپ میں کھلبلی مچا دی۔ حالات نے اچانک بھرپور پلٹا کھایا اور یوں پہلی جنگ عظیم نے شروع ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اس وقت تک کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جرمنی کی انتہائی نسل پرستی نے یورپ میں نظریات کا توازن بگاڑ رکھ دیا اور دنیا عملاً 2 گروپوں میں بٹ گئی۔ اتحادی ممالک نے مل کر جرمنی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اس دور میں جرمنی کو قابو میں کرنا کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں تھی۔ جنگی جنون نے پوری جرمنی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہر جرمن دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس غیر معمولی پروپیگنڈے کے ذریعے اس بات کا یقین دلایا دیا گیا تھا کہ وہ سب سے اعلیٰ نسل کے انسان ہیں اور دنیا پر راج کرنے کا حق صرف انہیں ہے۔ جرمنی کے اس بدلے ہوئے نظریاتی ڈھانچے نے پہلی جنگ عظیم کو راہ دی جس میں 2 کروڑ سے زائد افراد مارے گئے اور مادی نقصان اس قدر ہوا کہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے اور متاثرہ ممالک کی معاشی بحالی میں کئی اشرے لگ گئے۔ کار کی نحوست کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جنگ چھڑنے کے 1 ہفتے بعد 5ویں آسٹریلین کور کمانڈر پیوٹرک نے سرجیو میں گورنر ہاؤس کا چارج لیا۔ گورنر ہاؤس میں کھڑی ہوئی وہ کار بھی ان کے حصے میں آئی۔ یہ کار پہلی ہی نظر میں ان کی نظر میں بس گئی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اس کار میں شاہی جوڑا ہلاک ہوا تھا۔ کئی ہفتوں سے یہ کار خبروں میں تھی، اس لیے وہ اسے پا کر بہت خوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ کار میں سوار ہو کر نکلیں تو لوگ کہیں کہ یہ وہی کار ہے جس میں شاہی جوڑے کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بات بہت اہم تھی کہ انہیں کسی ایسی چیز کے حوالے سے بھی لوگ یاد رکھیں جو عوامی سطح پر معروف ہو، اور اس زمانے میں اس کار سے زیادہ معروف چیز بھلا کیا ہو سکتی تھی۔ کئی دن تک جنرل پیوٹرک اس میں سوار ہو کر خوشی خوشی شہر بھر میں گھومتے پھرے،
مشیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس طرح بغیر کسی سیکورٹی کے اس کار میں گھومتے نہ پھرا کریں، مگر وہ کسی کا مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ شہر بنیادی طور پر باغیوں کا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنی حکومت کے باغی رہے ہوں انہیں بھلا اس ماحول میں کسی غیر پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر یہ خوشی صرف 3 ہفتوں میں کافور ہو گئی۔ کار نے ایک بار پھر نحوست کا سفر شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے واقعات نے درشن کرائے کہ خود جنرل پیٹریک کو یقین نہیں آیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ویلیٹیو میں جنرل پیٹریک کو ایک معرکے میں گھمسان کی لڑائی کے بعد شکست ہوئی۔ شکست کے آثار نہیں تھے، اور یہی سبب ہے کہ جب شکست ہوئی تو کئی دنوں تک انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے وجود پر آسٹریائی فوج کو فخر تھا۔ ان سے کمانڈ چھین لی گئی اور انہیں ویانا واپس بھیج دیا گیا۔ یہ تو بڑی ذلت کی بات تھی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں تنزلی کی ذلت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ تنزلی نے انہیں چڑچڑا کر دیا اور وہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ بات بات پر پھٹ پڑنا ان کے معمول کا حصہ ہو گیا، اور اس سے ان کی تمام قائدانہ صلاحیتیں دب کر رہ گئیں، اور پھر اس چڑچڑے پن اور نفسیاتی پیچیدگی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ جنرل پیٹریک کے اسٹاف میں شامل کیپٹن آرمیٹس کو اس منحوس کار کا چارج ملا۔ وہ اس کار کو پا کر بہت خوش تھا۔ کئی لوگوں نے اس کی توجہ کار کی نحوست کی طرف دلائی، مگر وہ ایک پڑھا لکھا روشن خیال شخص تھا۔ اس تہمات سے کوئی کام نہیں تھا۔ تمام باتوں کو سر سے جھٹک کر وہ کار میں گھومنے پھرنے لگا۔ ایک مشہور کار پا کر وہ بھی جنرل پیٹریک کی مانند بہت خوش تھا، مگر صرف ایک ہفتے بعد اس کی خوشی بھی مٹی میں مل گئی۔ ایک دن وہ کار میں ہائی وے پر جا رہا تھا کہ رفتار بہت زیادہ ہونے کے باعث کار اس کے قابو میں نہ رہی، اور 2 کروشیائی کسان اس سے کچل کر ہلاک ہو گئے۔ اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ تیز رفتاری کے باعث کار ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس حادثے میں کیپٹن آرمیٹس کی بہت واقع ہو گئی۔ مجموعی طور پر وہ کار آرمیٹس کے استعمال میں صرف 9 دن رہی۔ اب یہ کار یوگوسلاویہ کے نئے گورنر کے استعمال میں آئی۔ تب تک اس کار کی نحوست کی باتیں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھیں، مگر گورنر بھی روشن خیال انسان تھے اور نحوست وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کار کی نئے سرے سے آرائش کرائی۔ یہ کار 4 ماہ تک ان کے استعمال میں رہی۔ اس دوران 4 مرتبہ یہ حادثات کا شکار ہوئی، اور چوتھے حادثے میں گورنر کو دائیں ہاتھ سے محروم ہونا پڑا۔ اب کار کی نحوست تسلیم شدہ امر تھی۔ سرکاری طور پر حکم دیا گیا کہ اس کار کو تلف کر دیا جائے۔ ابھی کار کو تلف کرنے کے بارے میں سوچا ہی جا رہا تھا کہ اس کا ایک خریدار سامنے آ گیا۔ یہ ایک ڈاکٹر تھا اور نحوست یا سعادت کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کار خریدی۔ کوئی بھی شخص اس کار کو چلانے پر راضی نہ ہوا۔ تنگ آ کر ڈاکٹر نے خود ہی ڈرائیونگ بھی شروع کر دی۔ 6 ماہ خیریت سے گزر گئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ کار کی نحوست کی بات غلط تھی، مگر پھر ایک دن لوگوں نے عجیب تماشا دیکھا۔ ایک سڑک کے کنارے کار الٹی پڑی تھی، مگر اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر ڈاکٹر وہ کار کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے کار ایک متمول جوہری کے ہاتھ فروخت کر دی، اور 1 سال بعد اس جوہری نے خودکشی کر لی۔ جوہری کی بیوہ نے کار ایک اور ڈاکٹر کو فروخت دی، اور یہ ڈاکٹر بھی بہت روشن خیال تھا اور اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ کوئی چیز منحوس بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے کار اپنے پاس رکھی، مگر ڈر کے مارے مریضوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ تنگ آ کر ڈاکٹر نے وہ کار ایک کار ریسر ڈرائیور کو دے دی۔ ایک دن اس ریسر نے تیز رفتاری کے باعث ایک قلعہ نما مکان کی دیوار میں کار دے ماری، اور اس کی لاش اس قدر مسخ ہو گئی کہ اسے پہچاننا بھی دشوار ہو گیا۔ اب اس کار کو سرجیو کے ایک کسان نے خریدا۔ اس نے کار کی مرمت بھی کرائی اور اسے چلانے لگا۔ کئی ماہ گزر گئے اور کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ ایک دن سڑک پر کار بند ہو گئی اور لاکھ کوشش کرنے پر بھی سٹارٹ نہ ہوئی۔ کسان نے ایک بیل گاڑی والے سے بات کی اور اس کے پیچھے کار کو باندھ کر شہر کی طرف چلا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ کار سٹارٹ ہو گئی اور بیل گاڑی پر چڑھ گئی اور اپنے مالک کو کچل کر ہلاک کر دیا۔ کسان کی بیوہ اس کار کو کڑیوں کے مول ایک مکینک نے خریدا۔ وہ مرمت کے بعد اس کار کو فروخت کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی اسے لینے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے کار کا رنگ تبدیل کیا۔ اب یہ نیوی بلیو رنگ کی تھی، مگر اب بھی کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور تنگ آ کر مکینک نے اسے اپنے استعمال میں رکھ لیا۔ اب اس کار کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔
ایک وہ مکینک ٹائر ہرش فیلڈ اپنے دوستوں کے ساتھ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں انہوں نے ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنا چاہا، مگر اس کوشش میں گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول میں نہ رہی اور ایک دوسری گاڑی ٹکراتی ہوئی ایک بڑے درخت میں گھس گئی۔ اس حادثے میں ہرش فیلڈ سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ حکومت نے کار کو اپنے خرچ پر ویانا کے میوزیم میں رکھوا دیا۔ کم از کم 16 افراد کو ہڑپ کر جانے والی اس کار کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال ابھرے کہ اتنے لوگوں کی موت کا سبب بننے والی اس منحوس کار کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ اس معاملے میں بھی یہ کار غیر معمولی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنی موت کے لیے ایک اور عالمی جنگ کا انتظار کیا اور دوسری جنگ عظیم میں ویانا پر اتحادی افواج کی بمباری کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔